یہاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی ہماری رہنمائی شاہ قطب المدار فرمائیں گے، اور جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو قیامت کے میدان میں شاہ قطب المدار ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہماری جو ہے سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ وہ ہیں کتنے سادھوؤں نے حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے سادھوؤں نے جن کی زبان پر صرف رام رام، جب شاہ قطب المدار کے چہرے کو دیکھا تو ان کی زبان کروٹ لی اور وہ زبان پر صرف اللہ اللہ۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلی مرتبہ اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پجاری بہت تھے، مہنت بہت تھے، تو ان لوگوں نے حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کے سینے میں بغض کی چنگاری جو ہے جلنے لگی، لیکن شاہ قطب المدار کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر ان کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے لوگ تو کلمہ پڑھ کر قدموں میں گر جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سادھو اور مہنتوں نے کہا کہ یہ کیسا درویش آیا ہے، یہ کیسا فقیر آیا ہے، یہ کیسا فقیر آیا ہے، کیسا درویش آیا ہے جس کی داڑھی اتنی لمبی لمبی ہے۔ لیکن میرے پیارے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہے تھے لیکن دل کے اندر یہ بات تھی، داڑھی تو لمبی ہے لیکن چہرے پر نور جھلک رہا ہے، سبحان اللہ، جسے دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہے۔ مہنتوں نے بہت چاہا کہ حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم یہاں سے بھگا دیں اور یا تو پھر ان کو اپنی گروہ میں لے لیں، لیکن شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر پر جو ہے کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو جب غور سے سادھوؤں نے دیکھا، ایک زبان ہو کر سادھوؤں نے کہا سرکار ہمیں کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ ہے شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور جب ہندوستان کا پہلی بار آئے اور آنے کے بعد پھر چلے گئے، دوسری مرتبہ جب ہندوستان کا شاہ قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے دورہ کیا تو دریا کے کنارے پجاریوں نے، بت پرستوں نے گھیرا، غالباً 36 لوگ تھے، 36 لوگوں کا ایک قافلہ تھا۔ ان 36 لوگوں نے حضرت شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جب ان کے چہرے کے غور سے دیکھا تو کلمہ پڑھ کر اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں، یہ شاہ قطب المدار ہیں، انہی کے سلسلے سے شاہ مختار اشرف شاہ جو ہے مختار مداری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم یہاں سے ان کو وسیلہ بنا کر شاہ قطب المدار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو گے، وہ اپنے نانا کی بارگاہ میں کریں گے اور ان کے نانا خدائے پاک کی بارگاہ میں کریں گے، تو یقیناً تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں جو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلتے چلتے کچھ نصیحت کی باتیں بھی سنتے چلو۔ مزار پہ جاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، بزرگوں کے تربت انور پر جاتے ہو اور مداروں کو چومتے ہو، ان کے مداروں کے چادروں کو چومتے ہو، پھول چڑھاتے ہو، نیاز فاتحہ کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نمازوں کی پابندیاں کرو، نماز بھی پڑھو۔ شاہ قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی نماز نہیں ترک کی ہے، یہ اللہ والے جتنے ہیں کبھی ان لوگوں نے نماز ترک نہیں کی ہے۔ آج ہم شاہ قطب المدار کا نعرہ تو لگاتے
لگاتے ہیں، امام احمد رضا خان کا نعرہ تو لگاتے ہیں، مفتی اعظم عالم اسلام کا نعرہ تو لگاتے ہیں، حجت الاسلام کا نعرہ تو لگاتے ہیں، تاج الشریعہ زندہ باد کا نعرہ تو لگاتے ہیں۔ ہم نے تو شاہ قطب المدار کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، ہم نے حجت الاسلام کو نہیں دیکھا، لیکن ان آنکھوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ میں نے قسم خدا کی تاج الشریعہ کو دیکھا، جب وہ چلتے تھے تو لوگ پکڑ کر چلاتے تھے، لیکن جب میرے تاج الشریعہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ طاقت عطا فرما دیتا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔